بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے صفات حروف کو مکمل کیا تھا، تو اب جمال القرآن میں اس کے بعد چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھیں۔ جمال القرآن نے یہ لکھا ہے کہ مخارج اور صفات کو یاد کر کے کوئی شخص کہے کہ میں خود صحیح ادائیگی کر بیٹھا ہوں، میں الفاظ بالکل ٹھیک ادا کر رہا ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے لیے کسی ماہر استاد کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ البتہ جب تک استاد میسر نہ ہو تو پھر ان کتابوں کی مدد سے خود بخود ہمیں مشق کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تو پہلا فائدہ ہے کہ ہمیں استاد کے پاس سیکھنے کے لیے ضرور جانا چاہیے، وہی ہمیں بتائے گا کیا ہم مخرج سے ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اگر کر بھی رہے ہیں تو کیا وہ حرف ٹھیک ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اوپر بات ہوئی تھی کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لازمہ، نمبر دو عارضہ۔ تو لازمہ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ ہے کہ اگر وہ صفت ہی نہ ہو تو حرف حرف ہی نہیں رہتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ حرف نہ رہنا کئی طرح سے ہے، جیسا ایک تو یہ ہے کہ وہ حرف نہیں رہتا بلکہ دوسرا حرف بن جاتا ہے، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ حرف تو رہتا ہے لیکن وہ مکمل نہیں رہتا، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ حرف رہتا ہے لیکن وہ عربی کا حرف نہیں رہتا بلکہ کسی اور زبان کا وہ حرف ہوتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ مخرج سے صحیح حرف کو نہ نکالنے کا، کہ کبھی وہ دوسرا حرف ہو جاتا ہے، کبھی اس حرف میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی وہ بالکل ہی کوئی نیا حرف بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسی غلطیوں سے اس لیے بچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز میں ایسی غلطیاں کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے۔ تو اس کے لیے کسی معتبر عالم سے وہ غلطی بتا کے مسئلہ پوچھ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ زبر زیر پیش ان سب کے بڑھانے کا گھٹانے کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اگر صفات لازمہ والی غلطی ہو جائے تو کوشش کریں کہ وہ غلطی بتا کے ہم کسی ماہر عالم سے اس کا مسئلہ ضرور پوچھیں کہ آیا کہ میری نماز ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہوئی۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حروف کے مخارج اور صفات لازمہ میں جو کوتاہی ہونے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اصل میں تجوید پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں۔ اسی کے لیے یا اسی واسطے ہی ہم نے یہ مخارج پڑھے ہیں، اسی کے لیے ہی ہم نے صفات پڑھی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان قاعدوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو بہتر سے بہتر کریں۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک غلط روش کو چلا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ صفات کا مخارج کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ آواز کی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حرف صحیح ادا ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ سننا چاہیے جس کے اندر حروف اور مخارج کے حساب سے ٹھیک جو پڑھ رہا ہو، بجائے یہ کہ وہ جو ترنم جس کا اچھا ہو لیکن الفاظ چاہے وہ طا کو تا پڑھی جا رہا ہو یا جیسے بھی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس طرح یہ بے پرواہی کی بات ہے کہ تجوید میں بندہ کوشش نہ کرے، اسی طرح یہ بھی زیادتی ہے کہ تھوڑے سے قاعدے یاد کر کے ہم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگیں اور دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگیں، یا یہ سمجھنے لگیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو تجوید پڑھ لی ہے یا ہمیں تو یہ ان کا قاعدوں کے بارے میں پتہ ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو گناہ گار سمجھنا، ان کو اپنے سے کم تر سمجھنا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔